اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 66 زنية. سود کا ایک درہم جو آدمی استعمال کرتا ہے اور کھاتا ہے، اس کا گناہ 66 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. رواہ البخاری. یہ بخاری شریف کی عظیم حدیث ہے، جس حدیث کے معانی اور مفہوم کو کئی جمعہ سے بیان کیا جا رہا ہے. جس عظیم حدیث میں رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان 7 چیزوں سے ڈرایا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات یعنی ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں قرار دیا ہے، جن میں سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی کہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگزری سے دور ہوتا چلا جائے اور ایسی سزا کا مستحق ہو جائے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے گویا کہ اسے آسمان سے پٹخ دیا گیا ہو اور پرندوں نے اسے اچک لیا ہو. مشرک کی سزا
کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سخت بیان کی گئی ہے، جس کے لیے مغفرت نہیں، اسی طریقے سے ہمیشہ کی جہنم، اور گویا اس کی مثال ایسی ہے جسے آسمان سے پھینک دیا گیا ہو اور پرندے اسے اچک لیے ہوں۔ اس کے بعد دوسری ہلاک کرنے والی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے جادوگری کا معاملہ کرنا ہے۔ جادو جو کہ کفر ہے، اسے سیکھنا سکھانا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا معاملہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام، بلکہ کفر کی حد تک لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ہلاک کرنے والی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچنے کی تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ ناحق خون کو بہایا جائے، جس میں خون کی تفصیل بیان کی گئی۔ مسلمان کا خون ہو یا ذمی کا خون ہو یا کسی کافر اور مؤتمن کا خون ہو یا اسی طریقے سے کسی کافر اور مسالم کا خون ہو، شریعت کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا، بلکہ خود کو مارنے سے بھی شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، چوتھی ہلاک کرنے والی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا، وہ ہے سودی معاملات کرنا۔ اسی کی کڑی چل رہی تھی جس میں قرض دینے والے کے آداب، قرض لینے والے کے آداب، رہن کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں۔ رہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشروع قرار دیا ہے، یعنی آدمی اگر کسی کو قرض دے رہا ہے، قرض اپنے پیسے کی ضمانت کے لیے، اپنی دی جانے والی چیز کی ضمانت کے لیے جو قرض لے رہا ہے، اس سے بطور رہن اور گروی کے کوئی چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، قرض لکھنے والا نہ ملے، فرہان مقبوضہ، تو ایسی صورت میں اپنے قبضے میں کوئی چیز رہن کے طور پر لے لو تاکہ تمہارے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو رہن اور اس کے مسائل کو قدر تفصیل بیان کیا گیا تھا کہ جس چیز کا بیچنا اور خریدنا، اسی طریقے سے ملکیت جس چیز کی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں رہن بن سکتی ہیں۔ اسی لیے کوئی ایسی چیز رہن میں نہیں رکھی جا سکتی جس کا بیچنا، جس کا خریدنا، جس کا مالک بننا ناجائز اور حرام ہو۔ شراب رہن کے طور پر نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے میوزک کے آلات رہن کے طور پر نہیں رکھے جا سکتے۔ رہن کے طور پر جو چیز رکھی گئی ہے، اگر اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس سے خرچ کے مطابق فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کے پاس کوئی جانور رہن کے طور پر رکھا، وہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، اس پر سواری کر سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سے احکام تھے رہن کے جو قدر تفصیل بیان کیے جا چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سود میں واقع ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی شریعت سے کھلواڑ کرتے ہوئے کچھ لوگ جو حیلے سازی سے کام لیتے ہیں، اس سے ڈرایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلوں سے منع فرمایا ہے، بلکہ حیلہ سازی یہ یہود کی صفت ہے جس سے امت محمدیہ کو سختی کے ساتھ ڈرایا گیا۔ سلف صالحین نے حیلہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ حیلہ کرنے والے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں جیسے کوئی کسی بچے کو دھوکہ دیتا ہے۔ حیلے کا مطلب یہ ہے کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن آدمی سود حاصل کرنے کے لیے شرعی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا گھر کسی کے پاس گروی کے نام پر رکھتا ہے، اور گھر پر کرایہ نہیں لیا جاتا، اور جو قرض اس نے دیا ہے اس قرض پر سود نہیں لیا جاتا، اور اس کو گروی کا نام دے کر
گویا جو کرایہ ہے وہ بطور سود کے قرض دار کو دیا جاتا ہے، شریعت نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے۔ گھر اگر گروی کے طور پر رکھا گیا ہے، رہن کے طور پر رکھا گیا ہے، تو گھر پر آپ کچھ خرچ تو نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اس گھر میں رہنا، اس گھر سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جس پر خرچ کیا جاتا ہے، گروی کے طور پر رکھی گئی ایسی چیزیں جس پر خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ نہ کرنے سے وہ چیزیں ہلاک ہو سکتی ہیں، تو آپ نے جو خرچ کیا ہے اس خرچ کے بدلے میں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن گھر کا کرایہ دیے بغیر آپ اس گھر میں رہ نہیں سکتے۔ گھر اگر آپ نے گروی رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس گھر سے استفادہ کرنا، اس گھر سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ اور اس طریقے کا کاروبار جسے لیس کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے، اس کی گاڑی اپنے پاس رہن کے طور پر رکھے، اس گاڑی سے فائدہ اٹھائے، یا اس طریقے کی کوئی چیز قرض دینے کے بعد جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ حقیقت میں سود کی ایک شکل اور ربا کی ایک قسم ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ انشاءاللہ سود کی مختلف شکلیں سنیں گے۔ آج کے اس خطبے میں اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے سود کے سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، اسی طریقے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ان آیات اور ان احادیث کا بیان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کے بارے میں بتلایا گیا، تقوی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید سے بجا لانا۔ علم کی روشنی میں یہ تقوی کہلاتا ہے، اور یہ تقوی کا آدھا حصہ ہے۔ تقوی کا دوسرا آدھا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے علم اور بصیرت کی روشنی میں اللہ کی ان حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو بچنا، یہی حقیقت میں تقوی اور یہی حقیقت میں پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو کچھ تمہارے لیے باقی رہ گیا ہے اسے تم چھوڑ دو۔ یہ آیت کریمہ حقیقت میں عمرو بن عمیر جو قبیلہ ثقیف کے تھے، اسی طریقے سے بنو المغیرہ جو قبیلہ بنو مخزوم سے تھے، ان 2 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا اس طریقے سے کہ ان کے بیچ پچھلا سودی کاروبار تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو بنو عمر نے، قبیلہ ثقیف نے بنو المغیرہ سے کہا کہ تم اپنا سود لے لو۔ انہوں نے سود کے لینے سے انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں مومنوں کو حکم دیا گیا کہ پچھلے سود کو چھوڑ دیں۔ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ثقیف نے کہا، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے پورے سود کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ میں سود کے لینے دینے سے، بلکہ پچھلا اگر کسی کا سودی کاروبار باقی رہ گیا ہے تو فوراً اسے چھوڑ دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ اور سود شریعت اسلامیہ میں ایک بڑا جرم ہے۔ اس جرم کا اندازہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صحیح حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 33 بابا، سود کے 33 دروازے ہیں، 33 دروازے ہیں، یعنی 33 قسم کا سود ہوتا ہے۔ ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، ان میں سے سب سے کم درجے کا سود، یعنی سود کے 33 درجے ہیں اور سب سے کم درجے کا سود یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے ان يأتي الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کوئی آدمی اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے سب سے کم درجے کا گناہ اس درجے کے مطابق ہے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور بدترین سود یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 66 زنیہ، سود کا ایک درہم جو آدمی استعمال کرتا ہے اور کھاتا ہے، اس کا گناہ 66 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس عظیم حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کس قدر خطرناک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سب سے کم درجے کے گناہ کو ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا سود کا گناہ 36 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سود کا صرف کھانا ہی حرام نہیں، بلکہ سود کھلانا، سودی کاروبار کو لکھنا، سودی کاروبار پر گواہ بننا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے، اللہ لعنت فرمائے ایسے آدمی پر جو سود کھاتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوں، ایسے شخص کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وَمُؤْكِلَهُ، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وَكَاتِبَهُ، سودی کاروبار کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وَشَاهِدَيْهِ، اور سودی کاروبار پر گواہی دینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وَقَالَ هُمْ سَوَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت میں یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سود کھانے والے پر جتنی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی اتنی ہی لعنت ہے، سودی کاروبار لکھنے والے پر بھی وہی لعنت ہے، اور سودی کاروبار کے گواہ بننے والے پر بھی وہی لعنت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک تو اللہ نے اس سے منع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر قرار دیا، بلکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر قرار دیا، اور تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تمام لوگوں پر لعنت نازل فرمائی۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں فرمایا جو سود کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے۔
سود کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ سود کے ذریعے آدمی لاکھوں کا روپیہ، لاکھوں کا پیسہ اپنے ہاتھ میں دیکھ تو لیتا ہے، لیکن اس پیسے سے کبھی اسے خوشی حاصل نہیں ہوگی، کبھی اسے سعادت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس مال میں لعنت ہے، وہ مال اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی برکتیں اس مال سے ہٹا دیتا ہے، یہ مال آدمی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اسی طریقے سے سود سے کسی طریقے کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا کے اندر نہ سعادت کی زندگی جی سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کے لیے کسی طریقے کی کوئی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں دنیا کے اندر بطور سزا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے مال سے برکت کو ختم فرما دیا ہے۔ سودی کاروبار کے کرنے والے کا جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر سے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے مقدس سرزمین کی طرف وہ دونوں مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ اس مقدس سرزمین میں ایک ایسی نہر کے پاس پہنچے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، برزخ کا یہ عذاب اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ قبر کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خون کی ایک ندی ہے، خون کی ایک نہر ہے جس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، جس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور نہر کے بیچ میں ایک آدمی غوطہ لگا رہا ہے۔ جو آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے۔ جو آدمی خون کی نہر میں غوطہ لگا رہا ہے، کسی طریقے سے اس نہر سے نکلنے کا ارادہ کر کے کوشش کرتا ہے، جب کنارے پر پہنچتا ہے تو نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا شخص زور سے پتھر مارتا ہے اور یہ پتھر اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ آدمی پھر سے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نشانی کے بتلانے کے بعد، اس عظیم آیت کے بتلانے کے بعد اگر کسی کی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اگر کوئی آدمی اپنے سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرتا، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ اس کا دل زندہ نہیں ہے، اس کا دل مر چکا ہے، کیونکہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، مومن اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے ایسے فرشتوں کا انتظام فرمائے گا جو فرشتے انہیں بشارت دیں گے، اللہ کے عذاب سے، آنے والے حالات سے انہیں خوف زدہ ہونے سے بچائیں گے اور ان لوگوں کو تسلی اور دلاسا دیتے رہیں گے۔ لیکن یہی سود خور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو ایسی حالت میں اٹھے گا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو ایسی حالت میں اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں چھو لیا ہے اور انہیں خبتی بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پاگل کی طرح اٹھیں گے جس کے جسم میں شیطان داخل ہو گیا ہو اور اسے خبتی بنا کر لے جا رہا ہو۔ قبر سے جب ایک سود خور اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ حشر اور اس کا یہ انجام بیان فرماتا ہے۔
اسی طریقے سے سود خور قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف نکل کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حساب لینے والا جبار اللہ تبارک و تعالی، جس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں کیا گیا۔ حدیث الشفاعہ میں سارے انبیاء نے جب سفارش لوگوں نے طلب کی تو فرمایا تھا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے غصے میں ہے، اتنے غضب میں ہے کہ اتنا غصہ اللہ کو نہ اس سے پہلے کبھی آیا ہے نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ آج ہم کو خود کی پڑی ہوئی ہے، ہم کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسے وقت میں ایک سود خور جب اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے کہا جائے گا اپنا ہتھیار اٹھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کو چھوڑتے نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ قیامت کے دن ہوگا، سود خور سے کہا جائے گا اپنا ہتھیار اٹھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا کیا ہوگا؟ جسے اللہ جنگ کی دعوت دے، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے للکارا جائے، ایسے شخص کی سزا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ سود سے توبہ نہیں کرتے، اپنا دیا ہوا قرض واپس لے کر سود سے بچتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، دوبارہ سودی کاروبار کی طرف پلٹتے ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس جہنم کے اندر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، سودی کاروبار کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ وہ سود کھانے کے ساتھ ساتھ کفر کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی سود کے حرام ہونے کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کھاتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نکلا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالی کافر اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں سود خور کی 3 سزائیں بتلائی گئیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، جسے اللہ محبت نہیں کرتا اس آدمی کا بھلا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کفار، زیادہ کفر کرنے والا۔ اہل علم کہتے ہیں اگر سود کو حلال سمجھتا ہے تو اس نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا جو کفر اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، کافروں کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر وہ سود کو حرام سمجھ کر کرتا ہے تو اس نے چھوٹے کفر کا ارتکاب کیا جو اسے کافر تو نہیں بناتا لیکن بڑے گنہگاروں کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ سود خور کی دوسری سزا ہے۔ اور تیسری سزا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑا گنہگار قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شر سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیو، سود کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیثوں میں بیان فرمایا کئی شکلیں ہیں۔ کسی حدیث میں سود کی 33 شکلیں بیان کی گئیں، کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی 70 سے زیادہ شکلیں بیان فرمائیں۔
اہل علم کہتے ہیں حقیقت میں ان احادیث میں سود کے شکلوں کی تعداد بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سود کے شکلوں کی کثرت بیان کرنا مقصد ہے کہ سود کئی شکل اور کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو قرض دیتے تو اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اس آدمی کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے، کہیں وہ سود میں شمار نہ ہو جائے۔ اہل علم کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر میں کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے، کہیں وہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ سود کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت کے ساتھ سود کی کئی شکلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء۔ سونے کے ساتھ اگر خریدنا اور بیچنا ہو، اسی طریقے سے چاندی کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا ہو، جو کے بدلے میں اگر خریدنا اور بیچنا ہو، گیہوں کے بدلے میں بیچنا اور خریدنا ہو، اسی طریقے سے کھجور کے بدلے میں بیچنا اور خریدنا ہو، نمک کے بدلے میں بیچنا اور خریدنا ہو، تو ایک ہاتھ سے دینا ہوگا، دوسرے ہاتھ سے لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنا دیے ہیں اتنا ہی لینا ہوگا، اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے اندر خرید و فروخت کا طریقہ بیان فرمایا، اور اخیر میں فرمایا فمن زاد او استزاد فقد ربا، جو آدمی زیادہ دے گا یا زیادہ کا مطالبہ کرے گا اس نے سودی کاروبار کیا۔ اگر آپ سونا بیچ رہے ہیں، سونار کی دکان پر اپنا پرانا سونا لے جائیں اور آپ اس سے نیا سونا خریدنا چاہتے ہیں، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے 20 گرام سونا دیا ہے تو آپ کو 20 گرام سونا لینا ہوگا۔ اگر آپ کسی سے سونا بیچ رہے ہیں، پرانا نیا ہے یا کسی اور طریقے کا ہے، سونے کے بدلے میں جب بیچا جائے گا برابر کا بیچا جائے گا۔ اور اکثر لوگ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس قسم کے سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر کسی کے پاس سونے کے زیورات ہیں اور وہ نئے زیورات خریدنا چاہتا ہے، عام طور پر ہم دکان میں پہنچتے ہیں، اپنے زیورات وزن کراتے ہیں، 20 گرام کا اگر ہم کو زیور خریدنا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس 25 گرام کا زیور ہے، وہ سونار کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہہ دیتا ہے حساب برابر ہو گیا، ہم لے کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے 25 گرام اسے دیے، 20 گرام آپ نے خریدا، شریعت کے اصول کے اعتبار سے آپ نے سودی کاروبار کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم 20 گرام کا دے کر 20 گرام کا خریدیں گے تو دکاندار ہم سے بیچے گا نہیں، ہم کیا کریں؟ میرے محترم بھائیو، آپ کو پہلے اپنا زیور بیچنا ہوگا، اس کی قیمت آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، جتنے میں بھی آپ چاہیں اسے بیچ دیں، اس کے بعد آپ نیا زیور اس سے خریدیں، کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بدلے میں برابر بیچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدم بید، سونا جب سونے سے بیچ رہے ہیں تو نقدی خرید و فروخت ہونی چاہیے۔ آپ لے جا کر اپنا 25 گرام کا سونا سونار کو دے دیں اور کہیں کہ کل آ کر ہم 25 گرام کا آپ کے پاس زیور لیں گے اور یہ اس کے بدلے میں ہے، آپ کو جو سونا دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آج ہم آپ کو دے رہے ہیں، کل ہم آ کر لیں گے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہوگا۔ آپ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ سے لیں۔ آپ نے 10 گرام دیا ہے، 10 گرام لیں۔ آپ نے 5 گرام دیا ہے، 5 گرام لیں۔
اگر اس طریقے کی خرید و فروخت ناممکن ہے، اس طریقے سے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے آپ اپنے زیورات کو بیچ دیں، اس کے پاس نقد رقم لے لیں، پھر اس کے بعد آپ اس رقم سے چاہے زیادہ خریدیں چاہے کم خریدیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جب بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نقد بیچنا چاہیے، ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا ہے، جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی آپ کو لینا ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کا معاملہ ہے، چاندی اگر آپ چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو ایسی صورت میں برابر دیں گے، برابر لیں گے۔ آپ نے آدھا کلو دیا، آدھا کلو لیں گے۔ اسی طریقے سے اسی وقت لیں گے، آج دے کر آپ کل نہیں لے سکتے، اگر آج آپ دے کر کل لیں گے تو ایسی صورت میں یہ سود ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے سونار کے پاس سونا دیا اور کہا کہ اس سونے کا زیور بنا دو، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ دے کر اس کے بدلے میں کل اسی کے برابر کا لیں گے تو ایسی صورت میں یہ سود ہوگا۔ اسی دن لینا ہے، اسی مقدار میں لینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کے بدلے میں، یعنی اناج ہے، اناج کی ایک قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر دینا ہے، برابر لینا ہے۔ کھجور کے بدلے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ عمدہ کھجوریں ہیں اور یہ ردی کھجوریں ہیں، ردی کھجوریں ہم 4 کلو دیں گے، عمدہ کھجوریں 1 کلو لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ کھجوریں دیکھیں، آپ نے فرمایا بلال یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ردی کھجوریں تھیں، میں نے زیادہ دے کر اسے خریدا کم مقدار میں، 4 سا میں نے دیے، 1 سا میں نے لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہن عین الربا، ہائے یہ تو کھلا سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ بتلایا، کہا اگر اچھی کھجوریں تمہیں حاصل کرنے کا شوق ہے تو پہلے اپنی ان ردی کھجوروں کو بیچ دو، اس سے جو قیمت تمہیں ملے اس قیمت سے تم عمدہ کھجوریں خریدو۔ 2 کلو ردی دے کر 1 کلو اچھی کھجور خریدنا، اسی طریقے سے 2 کلو ردی گیہوں دے کر 1 کلو اچھی گیہوں خریدنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کھجوریں دے کر کل آپ اسی مقدار میں کھجوریں لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے بیچنے اور خریدنے کو سود قرار دیا ہے۔ ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا ہے، اور برابر کا لینا ہے۔ 1 کلو آپ نے دیا، 1 کلو آپ کو خریدنا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو یہ سود ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا الملح بالملح، نمک کے بدلے میں آپ موٹا نمک 2 کلو دے کر باریک نمک 1 کلو لے لیں، یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے ردی نمک 2 کلو دے کر عمدہ نمک 1 کلو خریدیں، یہ سود ہے۔ اگر آپ کو عمدہ نمک کی ضرورت ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنا ردی نمک بیچ دیں، اس کی قیمت سے آپ خریدیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس معاملے کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیزیں اگر بدل جائیں تو جس طریقے سے چاہے ہم بیچ سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہے ہم خرید سکتے ہیں۔ آپ سونا چاندی کے بدلے میں خرید رہے ہیں، آپ آدھا کلو چاندی دے کر 2 گرام سونا خریدیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج آپ چاندی دے کر کل آپ خریدیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جنس ایک جیسی ہے، سونا سونے کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے، چاندی چاندی کے بدلے میں ہے، گیہوں گیہوں کے بدلے میں ہے، نمک نمک کے بدلے میں ہے، کھجور کھجور کے بدلے میں ہے، تو ایسی صورت میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دیں گے اور فوراً لیں گے، اسی طریقے سے جتنا دیے ہیں اتنا ہی آپ لیں گے۔
اگر اس سے کم اور زیادہ آپ نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود ہوگا۔ تو شریعت کے اندر واضح الفاظ میں ان چیزوں کو سود کہا گیا ہے۔ سود کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ سود کی انہی مختلف شکلوں کو اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سود کے ہر طریقے کے معاملے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے کاروبار کی توفیق عطا فرمائے، حرام لقمے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ